بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حدیث رسول ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، جب خدا نے کائنات کی کوئی چیز خلق نہیں کی تھی اس وقت بھی میرا نور 70 حجابوں میں خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا۔ خدا کا رسول خود کہہ رہا ہے کنتو آدم بین مائے و تین، یعنی جب آدم کا پتلا مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ خدا نے جتنے صحیفے اپنے اولو العزم انبیاء پر اتارے اور جتنی کتابیں اپنے پیغمبروں پر اتاری، قرآن کو ام الکتاب کہا جس میں تمام علم موجود ہے، اور وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ آپ ان علوم کے مالک و مختار ہیں۔ دنیا کو بتانا ہوگا کہ آپ کا نبی کیسا ہے۔ دو چیزیں اہل دنیا کو سمجھانی ہیں کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیسا ہے، اور آپ کا اپنے نبی سے رشتہ کیسا ہے۔ امی کے معنی بغیر پڑھے لکھے یا عام لفظوں میں جاہل کے نہیں ہیں۔ امی جس معنی میں پیغمبر کا لقب ہے اس کے معنی یہ وہ معلم ہے جس کا نصاب ام الکتاب ہے۔ یہ نہیں کہ حضور لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ لکھ نہ سکنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی یہ ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے، یعنی لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ورنہ ساری بات خود خدا پر آئے گی کہ یہ کیسا خدا ہے۔ ان کو معلم بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ کیسا خدا ہے جو ایسے کو معلم کتاب و حکمت بنا رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اگر لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے تو آیت یہیں پر ختم ہو جاتی کہ یتلو، یعنی آیت اترتی ہے اور یہ سنا دیتے ہیں، لیکن آگے آیت کہہ رہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی لکھ سکتا بھی ہے اور پڑھ سکتا بھی ہے۔ لکھانا سکھا بھی سکتا ہے، پڑھانا سکھا بھی سکتا ہے۔ اس کی یہ شان نہیں کہ خود بیٹھ کر لکھے۔ وہ پیغمبر جو دل میں سوچتا ہو اسے لوح محفوظ میں قلم الہی لکھتا ہو تو پھر اسے قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے وہ بس آغوش مصطفیٰ میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ کس نے سکھایا؟ رسالت مآب نے۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا۔ معصوم ہی معصوم کو پروان چڑھاتا ہے، کوئی غیر معصوم کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ علی وہ معصوم ہیں جو اس کائنات کے سب سے بڑے معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ حضرت محمد و آل محمد اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کے پابند بنائے گئے ہیں۔ حضرت محمد و آل محمد وہ ہیں
جنہوں نے خود کو مشیت کا پابند بنایا ہے۔ عجیب مقدمہ ہے کہ ایک قوم نبی کو ہم جیسا کہتی ہے، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو نہیں سکتی۔ بھیجنے والا وہ پروردگار ہے، رسول ہے، وما محمد الرسول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ رسول اوصاف الہی کے مظہر ہیں، مصطفیٰ محمد ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام محمد ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام محمد ہے۔ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے بری، جیسے آپ ویسے پیدا ہوئے ہوں، جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے رسول میں کوئی کمی رہ جائے؟ جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تمام انبیاء کی صفات کا مظہر ہیں، قرآن آپ کا معجزہ ہے، اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن وہ معجزہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور قرآن کے سارے علم کے مالک و مختار نبی اکرم ہیں۔